الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے، جو مجھ پر درود پاک پڑھتا ہے اللہ اس پر اپنی رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ دیکھیے، کل ایک بات میں نے آپ سے ذکر کی تھی اسی آیت کے تعلق سے، ان اللہ غفور الرحیم کہ فلا تحدہم نہ فرمایا، یہ فرمایا ان اللہ غفور رحیم، اللہ بخشنے والا ہے، رحم کرنے والا ہے۔ تو اس کے حوالے سے صاحب جلالین نے یہ فرمایا کہ اس سے صرف اللہ کے حقوق معاف ہوں گے، بندوں کے حقوق معاف نہیں ہوں گے۔ سمجھ میں آئی بات؟ تو یہ صاحب جلالین یہ فرماتے ہیں کہ یہ جو نقطہ ہے یہ مجھے ہی سمجھ میں آیا ہے اور مجھ پہ ہی یہ بات ظاہر ہوئی ہے، مجھے نہیں پتہ، میں نے دیکھا نہیں کہ اس نقطے کو کسی دوسرے نے بھی پیش کیا ہو۔ ٹھیک ہے، اس بات کو کسی دوسرے عالم دین نے ذکر کیا ہو یا دوسرے علماء نے اس بات کو ذکر کیا ہو۔ ایک بار اور سمجھ لو اس بات کو کہ یہ اس چیز کے معاملے میں جو ابھی طریقہ کار چل رہا تھا کہ کیا کیا سزا دی جائے گی، تو اس حوالے سے اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا کہ جو توبہ کر لیں گے تو اللہ ان کو بخش دے گا۔ صاحب جلالین فرماتے ہیں کہ اس آیت بینہ سے صرف یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ ایسا کرنے سے، توبہ سے حقوق اللہ تو معاف ہو سکتے ہیں لیکن لوگوں کے حقوق معاف نہیں ہو سکتے۔ وہ صاحب جلالین فرماتے ہیں یہ بات ایسی ہے جو مجھ پہ ظاہر ہوئے، میں نے نہیں دیکھا کسی نے اس بات کو پیش کیا ہو۔ حالانکہ یہ حاشیے میں بھی دیا ہے کہ یہ والا فائدہ جو آیت سے ثابت ہوا ہے، جو آیت سے معلوم ہوا ہے، یہ فائدہ دوسرے علماء نے بھی ذکر فرمایا ہے۔ ٹھیک ہے، سبحان اللہ بھائی، یہ فائدہ دوسرے علماء نے بھی ذکر فرمایا ہے، ایسا نہیں ہے کہ صاحب جلالین نے ہی ذکر کیا۔ لیکن صاحب جلالین کیا فرماتے ہیں کہ مجھے پتہ نہیں، ایسا نہیں ہے کہ جھوٹ بول رہے ہوں، یہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے پتہ نہیں، حالانکہ دوسرے علماء نے بھی اس کو ذکر فرمایا ہے۔ وہ ارشاد فرماتے ہیں کہ قضا ظہر علی، ایسے ہی مجھ پہ ظاہر ہوئی یہ بات کون سی کہ بھئی اس آیت سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ حقوق اللہ معاف ہوں گے، بندوں کے حقوق معاف نہیں ہوں گے۔ وَلَمْ أَرَ مَنْ تَعَرَّضَ لَهُ، اور میں نے نہیں دیکھا کسی شخص کو جس نے اس سے تعرض کیا ہو، یعنی اس نقطے کو پیش کیا ہو۔ جو بات میں نے بتائی ہے کسی دوسرے عالم نے بتائی ہو، میں نے نہیں دیکھا۔ وَاللَّهُ أَعْلَمُ، اور اللہ زیادہ جانتا ہے۔ مطلب کیا ہے؟ مجھے تو پتہ نہیں ہے، اور اگر کسی نے پیش کری ہو تو اللہ زیادہ جانتا ہے۔ فَإِذَا قَتَلَ وَأَخَذَ الْمَالَ، تو جب قتل کر دے اور مال کو لے لے تو یقتل، قتل کیا جائے گا، ہے نا۔ وَيُقْطَعُ، اور کاٹا جائے گا، اور ہاتھ کاٹا جائے گا، اس کا عضو کاٹا جائے گا، ہے نا۔ وَلَا يُسْلَبُ، اور سولی نہ دیا جائے گا، سولی نہ دیا جائے گا، یعنی جب قتل کر دے اور مال کو لے لے تو قتل بھی کیا جائے گا اور ہاتھ بھی کاٹے جائیں گے، سولی نہیں دی جائے گی۔ وَهُوَ أَصَحُّ قَوْلِ الشَّافِعِي، قول الشافعی، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے دو قولوں میں سے صحیح قول ہے۔ یہ صحیح قول کی طرف اشارہ فرمایا، غرض بتا رہا ہوں۔ وَلَا تُفِيدُ تَوْبَتُهُ بَعْدَ الْقُدْرَةِ عَلَيْهِ شَيْئًا، اور فائدہ نہیں دے گی اس کی توبہ گرفتار ہونے کے بعد۔ وَهُوَ أَصَحُّ قَوْلَيْهِ أَيْضًا،
اور یہ قول امام شافعی کے 2 قولوں میں سے صحیح قول ہے۔ یہ مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ جو ہے توبہ جو ہے، یہ توبہ اس کے گرفتار ہونے سے پہلے فائدہ دے گی، اور اگر گرفتار ہو گیا تو اس کی توبہ فائدہ نہیں دے گی، اس کو سزا دی ہی جائے گی، اس کو سزا دی ہی جائے گی۔ ہاں، بعد القدرت علیہ یعنی گرفتار ہونے کے بعد، ٹھیک ہے۔ اب آگے دیکھیں، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو۔ اللہ سے، اللہ کیا فرماتا ہے؟ اے ایمان والو اللہ سے ڈرو۔ ڈرنے کے بہت سارے، کیا فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے؟ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو۔ اور تقوی کا معنی، یہ تقوی لفظ ذکر کیا گیا ہے، اتقوا تقوی سے بنا ہے، تو یہ تقوی سے مراد کیا؟ تقوی کے کئی معنی ہوتے ہیں۔ ایک معنی یہ بھی ہوتا ہے نفس کو گناہوں سے بچانا، لیکن یہ وہ معنی مراد نہیں ہے، بلکہ کون سا معنی مراد ہے؟ خوف۔ کیا مراد ہے؟ خوف کے معنی میں، خوف کے معنی میں۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، ایمان والو اللہ سے ڈرو۔ خافو، دیکھو خافو نکال کر کے بتایا کہ کئی معنی ہے تقوی کے، تو کون سا معنی بیان کیا؟ جو یہاں مراد ہے۔ کون سا مراد ہے؟ مرادی معنی یہاں پر ذکر کیا ہے، ٹھیک ہے۔ عقابہ، اس کی سزا سے، اس کی عقاب نکال کر کے کیا بتایا کہ اللہ سے ڈرنے کا مطلب کیا؟ اللہ کے عذاب سے ڈرنے کا مطلب ڈرنا، یعنی اللہ سے ڈرو، یعنی اے ایمان والو اللہ کے عقاب و عذاب سے ڈرو۔ مضاف محذوف کو مذکور کیا ہے، ذکر کیا ہے، یہ ہے غرض۔ کس طریقے سے، کیسے ڈرا جائے گا؟ وہ طریقہ کار بھی بتا رہے صاحب جلالین کہ اللہ کے عذاب سے کیسے ڈرا جائے گا؟ بِأَن تُطِیعُوهُ، اس طور پر کہ تم اس کی اطاعت کرو، یعنی اس کی بات مانو، اس کی نافرمانی مت کرو، فرما برداری کرو، نافرمانی مت کرو۔ یہ ہے اللہ کا تقوی۔ یہاں تقوی سے مراد یہ ہے۔ وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ، اور تلاش کرو، اطلبو، طلب کرو، تلاش کرو۔ وابتغوا کس کے معنی میں؟ اطلبو کے معنی میں، طلب کرو، تلاش کرو، الیہ الوسیلہ، اس کی طرف وسیلہ، یعنی اللہ کی طرف وسیلہ تلاش کرو۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، یعنی اللہ کے عذاب سے ڈرو اس طور پر کہ اس کی فرما برداری کرو، اور اللہ ہی کی طرف وسیلہ تلاش کرو۔ اب ایک بات ضروری ہو جاتی ہے کہ وسیلہ ہے کیا؟ وسیلے کو ہمیں سمجھنا ہے۔ یہ صاحب جلالین وسیلے کو سمجھا رہے ہیں، وسیلے کی تعریف فرما رہے ہیں۔ کیا فرما رہے ہیں؟ ارے بولو۔ وسیلے کی تعریف فرما رہے ہیں، ما یقربکم الیہ من طاعتہ، وسیلہ وہ ہے جو تم کو اللہ سے قریب کر دے، اللہ سے قریب کر دے۔ دیکھو، ما یقرب الیہ، ما یقربکم الیہ، وسیلہ وہ ہے جو تم کو اللہ سے قریب کر دے۔ اللہ سے قریب کرنے والی کیا چیزیں ہیں؟ نماز تمہیں اللہ سے قریب کر دی ہے، روزہ تمہیں اللہ کی جو عبادات اور ریاضات ہے، طاعت خدا بندی، یہ تم کو کیا کرتی ہے؟ اللہ سے قریب کرتی ہے۔ اور اللہ سے قریب ہونے کا ذریعہ انبیاء بھی ہیں، اولیاء بھی ہیں، صلحاء بھی ہیں۔ اب اگر اس تعریف کو مطلق پر رکھا جائے تو مطلب کیا ہو جائے گا؟ ایمان والو اللہ سے ڈرو، اللہ کے عذاب سے ڈرو، اس کی فرما برداری کرو، اور انبیاء اور اولیاء کو وسیلہ بناؤ، ٹھیک ہے۔ لیکن یہاں خاص کر دیا من طاعتی، مطلب یہاں کیا ہو گیا؟ ایمان والو اللہ سے ڈرو، مطلب اللہ کے عذاب سے ڈرو، ہے نا، فرما برداری کر کے، اور اس کی اطاعت کرو، اس کی طرف وسیلہ تلاش کرو، یعنی اس کی اطاعت کرتے رہو ہمہ وقت۔ وجاہدوا فی سبیلی، اور جہاد کرو اللہ کی راہ میں، ہے نا۔ ارے بات سمجھ میں آ گئی؟ ایمان والو اللہ سے ڈرو، اس کی طرف وسیلہ، وسیلے سے مراد کیا ہے؟ اعمال بھی ہو اعمال ہیں، یہ تو انہوں نے بتا دیا۔ اولیاء اللہ، انبیاء اللہ سب مراد ہو سکتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ
وسیلوں میں میرے رسول سے زیادہ مضبوط تر کوئی نہیں. ٹھیک ہے، سب سے مضبوط وسیلہ میرے نبی ہیں، کیونکہ اعمال ایسے ہیں کہ اگر نبی پر ایمان نہ رکھتا ہوگا تو سب ختم ہو جائیں گے. ٹھیک ہے، کوئی کام نہیں آئے گا. تو پتہ کیا چلا کہ سب سے مضبوط تر وسیلہ کون ہے؟ میرے نبی ہیں. وجاہدوا فی سبیلہ، اور جہاد کرو اللہ کی راہ میں، لِإِعْلَاءِ دِینِهِ، اللہ کی راہ میں جہاد کرو یعنی اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے، اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے. اب میں آپ کو اس کی غرض بتا دوں کہ دیکھو یہاں پر فی سبیل کی تفسیر کس سے فرمائی؟ لِإِعْلَاءِ دِینِهِ. اس کی غرض کیا ہے؟ اس کی غرض یہ کیوں نکالا؟ یہ بتایا کہ یہ دیکھو میں بتاؤں آپ کو کہ یہاں سبیل سے مراد دین، اور اس سبیل سے پہلے مضاف محذوف. ٹھیک، اور یہ جو فی ہے، فی کس کے معنی میں ہے؟ یہ لام کے معنی میں ہے، یعنی جہاد کرو اللہ کی راہ میں، مطلب اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے. ٹھیک ہے، یہاں فی کی جگہ لام نکال کر کے کیا بتانا مقصود ہے کہ فی لام کے معنی میں. لعلکم تفلحون، کہیں تم کو کامیابی ملے، یعنی تم کامیاب ہو جاؤ گے. تم یعنی جب تم اللہ کے عذاب سے ڈرو گے، اس کی فرما برداری کرو گے، انبیاء اولیاء کو وسیلہ بناؤ گے، نیک عمل کرو گے، اور اللہ کی دین کی سربلندی کے لیے جہاد کرو گے، تو تمہیں کیا ملے گی؟ کامیابی ملے گی. تو کیا پتہ چلا؟ تقوی الہی سے کامیابی ملتی ہے، وسیلہ بنانے سے کامیابی ملتی ہے. تو ہم نے تو رسول کو وسیلہ بنا رکھا ہے، اس لیے ہمیں امید ہے کہ ہمیں قوی امید ہے، یقین ہے کہ ہمیں کامیابی ملے گی. تفوزون، کامیابی ملے گی، کہیں تمہیں اس امید پر کہ تمہیں کامیابی ملے گی. تفوزون کس کی تفسیر ہے؟ تفلحون کی. سمجھ میں آئی بات؟ ہاں، کہ تمہیں کامیابی ملے گی. ہاں، دیکھو آپ کو میں بتا دوں، تفوزون نکالا ہے نا، یہ کیوں نکالا ہے؟ اس نے بتانا کہ یہاں پر تفلحون سے اصطلاحی معنی مراد ہے، تفوزون یعنی کامیابی، ورنہ تفلحون کے ایک معنی کیا آتے ہیں؟ فتح بھی آتے ہیں. کیا آتے ہیں؟ کئی معنی آتے ہیں. تو یہاں کون سے معنی مراد ہیں؟ مرادی معنی ذکر کی. ان الذین کفروا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، لو ثبت اگر ثابت ہو جائے، ان لہم یہ بات کہ ان کے لیے، لہم ان کے لیے، ما فی السماوات والارض، ما فی الارض کہ ان کے لیے ہے وہ جو زمین میں سب ہے، یعنی وہ سب جو زمین میں ہے ان کے لیے اگر ہو، وَمِثْلَهُ مَعَهُ اور اس کے برابر اور ہو، اس کے برابر اور ہو، لِيَفْتَدُوا بِهِ تو وہ جو زمین کے برابر ہے اس کو فدیے میں دیں جان بچانے کے لیے، من عذاب یوم القیامت قیامت کے دن عذاب سے. تو ما تقبل منہم تو ان سے قبول نہیں کیا جائے گا، وَلَهُمْ عَذَابٌ علیم ان کے لیے دردناک عذاب ہے. مطلب کیا ہے اس آیت کا؟ مطلب یہ ہے کہ بے شک جو کافر ہیں، اگر یہ بات ثابت ہو جائے کہ یہ پوری روح زمین کے کیا ہیں؟ مالک ہیں، اور جو کچھ خزانہ ہے اس کا وہ سب انہی کا ہے، اور اتنا ہی خزانہ ان کو اور مل جائے، اگر یہ اپنی جان بچانے کے لیے قیامت کے دن پیش کریں گے تو تب بھی ان کی جان کا چھٹکارا نہیں ہوگا، ان کو عذاب مل کر رہے گا، عذاب سے چھٹکارا نہیں ملے گا، اور بلکہ دردناک عذاب ان کو ملے گا. ارے آئی بات سمجھ میں؟ ثبتہ کیا نکال کر کیوں بتایا؟ اس کی غرض یہ ہے کہ لو کا دخول جو ہوتا وہ فعل پر ہی ہوتا ہے،
کس پر ہوتا ہے؟ فعل پر ہی ہوتا ہے۔ اب آگے دیکھیں، یریدون وہ چاہتے ہیں، یتمنون وہ تمنا کرتے ہیں، وہ تمنا کرتے ہیں، یخرجوا من النار کہ وہ نکلیں آگ سے، وما هم بخارجین منہا وہ آگ سے نکلنے والے نہیں ہوں گے، ولہم عذاب مقیم اور ان کے لیے عذاب مقیم ہوگا، مطلب دائم ہمیشگی کا عذاب ہوگا۔ کن کے لیے؟ جو کافر ہیں وہ ارادہ کریں گے کہ وہ جہنم کی آگ سے نکلیں، لیکن وہ جہنم کی آگ سے نہیں نکلیں گے، بلکہ کیا ہے، ان کے لیے ہمیشگی کا عذاب ہوگا۔ کافروں کے لیے جو عذاب ہوگا وہ ہمیشگی کا عذاب ہوگا۔ تو یریدونا یعنی یتمنونا وہ تمنا کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے بھائی، یتمنونا نکالا، کیوں بھائی یتمنونا؟ یریدونا کی تفسیر یتمنونا سے کیوں کی؟ اس لیے کی کہ ارادے کی جو حقیقت ہوتی ہے نا وہ کب ہوتی ہے؟ ابے ارادہ جو ہے، ارادہ کب پایا جائے گا؟ ارادے کی جو حقیقت ہے وہ کب پائی جائے گی؟ جب آدمی نکلے گا نا آگ سے۔ ابے ارادہ ہو گیا تو فعل وجود میں آ جاتا کہ نہیں ہے؟ اور جب وہ نکلیں گے نہیں تو پھر ارادہ کیسا ہوگا؟ جس کا وجود ہی نہیں ہوگا اس کا ارادہ نہیں ہوتا، تمنا ہوتی ہے، تمنا۔ لہٰذا مفسر صاحب جلالین نے یریدونا کی تفسیر یتمنونا سے کی ہے۔ ارے آگے سمجھ میں، یہ نقطہ سمجھ گئے، غرض سمجھ گئے آپ؟ اب آگے دیکھیں کہ وہ تمنا کریں گے، یعنی ارادہ کریں گے بولے تو تمنا کریں گے، یہ مطلب ہے۔ آگے دیکھیں، والسارق والسارقۃ اور چور جو مذکر چور ہے اور جو مؤنث چور ہے وہ فرماتے ہیں الف لام فیہما، یعنی اس کے ان دونوں کے اندر الف لام جو ہے کون سا والا ہے؟ موصولتن، موصولہ والا نام ہے، لام ہے، کون سا والا ہے؟ موصولہ والا نام ہے، ٹھیک ہے، موصولہ والا نام ہے، لام ہے یہ موصولہ والا، مبتدا ان کیا ہے؟ مبتدا۔ السارق والسارقۃ کیا ہو گیا ہے؟ مبتدا ہے، مبتدا ہے۔ ولشبہہ بالشرطی، اور اس مبتدا کے شرط سے مشابہ ہونے کی وجہ سے، دخلت الفاء فی خبرہ، تو فا کو اس کی خبر میں داخل کر دیا جائے گا، اور وہ خبر کیا ہے؟ وَهُوَ فَقْطَعُ أَيْدِيَهُمَا، اور وہ خبر کیا ہے کہ ان دونوں کے ہاتھوں کو کاٹ دیا جائے۔ سمجھ میں آئی بات؟ یہاں سے یہ بتانا چاہتے ہیں کہ الف لام اس میں موصولہ ہے اور یہ مبتدا بنے گا، اور مبتدا بھی ایسا ہے جو شرط سے مشابہ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس کی خبر جو فَقْطَعُ أَيْدِيَهُمَا آ رہی ہے اس پہ فا داخل کر دی گئی، کیونکہ شرط کے بعد جزا آتی ہے اور جزا پہ فا داخل ہو جاتا ہے نا۔ ارے آئی بات سمجھ میں؟ ایک طریقے سے ترکیب نحوی بیان کرنا چاہتے ہیں، اس سے کیا بیان کرنا چاہتے ہیں؟ ٹھیک ہے، تو کیا پتہ چلا کہ جو چوری کرے ان کے ہاتھوں کو کاٹا جائے گا، ہاتھوں کو فَقْطَعُ أَيْدِيَهُمَا، ان کے ہاتھوں کو کاٹا جائے گا۔ کہاں سے کتنا کاٹا جائے گا یہ بھی بات سن لو۔ اے یمینا کل منہما، یعنی ان دونوں میں سے ہر ایک کا ہاتھ، ان دونوں میں سے من الکوع، گٹے سے، گٹے سے کاٹا جائے گا۔ اے اتنا، یہ جو گٹا دکھ رہا ہے نا یہ گٹے سے کاٹا جائے گا۔ او بینت السنت، اور سنت نے بیان کیا ہے کہ ان الذی یقطع فیہ، کہ بیان کیا ہے سنت نے یہ کہ اس میں کاٹا جائے گا کتنا؟ ربع دینار فصاعدا، چوتھائی دینار کے برابر یا اس سے زیادہ۔ یہ کس کا مذہب بیان کیا ہے اس میں؟ کس کا مذہب ہے؟ امام شافعی کا مذہب بیان کر رہے ہیں بھائی۔ چوتھائی دینار، چوتھائی دینار، چوتھائی دینار۔ ارے سمجھ میں آ گئی بات؟ یہ مقدار بیان کر رہے ہیں۔ اور امام اعظم کے نزدیک جب عاقل بالغ کیا کر لے، وہ 10 درہم یا 10 درہم کی قیمت کے برابر کوئی چیز چوری کر لے
تب جو ہے اس کا ہاتھ کاٹا جائے گا، ہے نا. ارے آئی بات سمجھ میں؟ ہاں ارے آئی بات سمجھ میں؟ چلو دیکھو، وَأَنَّهُ إِذَا عَادَ، لیکن اور بے شک یہ کہ جب وہ لوٹ آئے یعنی پھر چوری کر لے تو قطعت رجلہ، قطعت رجلہ، تو اس کا قدم کو کاٹا جائے، اس کے پیر کو کاٹا جائے گا. رجلہ الیسریٰ، ہے نا. اس کے کون سے پیر کو کاٹا جائے گا؟ کیا؟ ہاں بائیں پیر کو کاٹا جائے گا، بائیں پیر کو کاٹا جائے گا. سمجھ میں آئی بات؟ کس کو کاٹا جائے گا؟ من مفصل القدمی، قدم کے جوڑ سے، جو وہ گاٹھ ہوتی نا وہاں سے، جہاں پیر جڑا رہتا ہے گٹوں سے، گٹا جو کیا بولتے ہیں، گھٹنے ہوتے ہیں، اور ایک یہ تو ہاتھ کا گٹا ہو گیا، ٹخنا وہ جوڑ جو ہوتا ہے وہاں سے. اور پھر ثم الید الیسریٰ، پھر کون سا؟ بایاں ہاتھ، پھر بایاں ہاتھ. ثم الرجل الیمنیٰ، اور پھر دایاں. ٹھیک ہے، یعنی ہاتھ کاٹا جائے گا، پھر پیر کاٹا جائے گا. یہ کب کیا جائے گا؟ چوری پہ چوری کرے گا جب، اور چوری ہی کرتا چلا جائے گا تو کیا کیا جائے گا اس کو؟ وَبَعْدَ ذَلِكَ يُعْذَرُ، ہے نا. اس کے بعد میں تعزیر کی جائے گی. اور تعزیر کیا ہے؟ یہ امام ہے، جو سزا دینے والا ہے، جو فیصلہ کرنے والا ہے، اس کے مطابق ہے، وہ چاہے کہ کیا تعزیر کرے گا، اس کے بارے میں کیا اس کو سزا دی جائے گی. ٹھیک ہے، جی ٹھیک ہے.